صورت میں اور پھر بھیجا. بار بار اللہ پاک فرماتا ہے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا. یہاں اگر آپ ذوق اور شوق اور عشق اور محبت اور لگن کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک جملہ آپ کے نظر کرنا چاہوں گا. فرمایا کہ ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا. اب یہاں اس میں ایک اور لطیف پہلو ہے، وہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اسلوب آپ سیدھا سادہ ترجمہ کر جاتے ہیں انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا. اب ذرا لہجے کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ذرا دیکھیے گا مفہوم کیسا پیدا ہوتا ہے. انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا. اور اے زمانے والوں، میں نے ایسا بنا کے بھیجا ہے. جب ہم نے بھیجا ہے تو ہم کوئی عیب اس وجود میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب تم جتنی محنت کر سکتے ہو کر لو، جتنا تردد کر سکتے ہو کر لو، سر توڑ کوشش کر لو، کوئی عیب میرے مصطفیٰ میں نہیں ڈھونڈ سکو گے. کیوں؟ انا ارسلناک، عیب کیوں نہیں ڈھونڈ سکو گے؟ لیکن ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا. اور ادھر قرآن اتارا، فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، آؤ جدوجہد کر لو، ساری کائنات انسانیت کو جمع کر لو، ان سے ہیلپ لے لو، مدد لے لو، مگر اس قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکو گے. ادھر صاحب قرآن کو بھیجا تو چیلنج کر دیا لوگوں، جب قرآن اتارا ہے تو ایسا بے مثال کہ اس کی صورت جیسی کوئی صورت نہیں، اور جب محمد بھیجا تو ایسا کہ اس کی صورت جیسی کوئی صورت نہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. وہ سین کے ساتھ، یہ صاد کے ساتھ، اس کی صورت جیسی کوئی صورت نہیں اور اس کی صورت جیسی کوئی صورت نہیں. ہم نے بھیجا ہے، کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکو گے. کیوں؟ ہم نے بھیجا ہے، بھیجنے والے ہم ہیں. ایک جملہ آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں کہ ایسا بھیجا، اس کو ایسا بنا کے بھیجا، ایسا بنا کے بھیجا کہ میرا بھیجا ہوا پھر کسی کے بھیجے میں نہ آ سکا. میرا بھیجا ہوا پھر کسی کے بھیجے میں نہ آ سکا. لوگوں کی عقلیں ماند پڑ جائیں گی مگر مقام مصطفیٰ کے آغاز کو بھی نہیں پہنچ سکے. ایسا بنا کے بھیجا، اس آنے والے کو جاکم، اس آنے والے کو ایسا بنا کے بھیجا، ایسا بنا کے بھیجا کہ میرا بھیجا ہوا تمہارے بھیجے میں نہ ہو سکتا. میرا بھیجا ہوا ذوق و شوق، اگر مجھے پتا چلے کہ آپ عشق اور محبت کی اس بز میں بارگاہ موئے مبارک میں بیٹھے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میرا بھیجا ہوا تمہارے بھیجے میں نہ آ سکا. ارسلناک، اسے ہم نے بھیجا ہے، اسے ہم نے بھیجا ہے. اور وہ کہیں تو تھے، کہاں تھے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اور حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی؟ حضور 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا ساق عرش پر، میں نے اس ستارے کو 72,000 بار چمکتے دیکھا ہے. فرمایا کہ جبریل وہ ستارہ میں ہوں، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہوں. اب ایک روایت کے مطابق جب جبریل کرتے ہیں حضور 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا، میں نے 72,000 بار چمکتے دیکھا، تو تاجدار کائنات نے اپنا امامہ مبارک اٹھایا، وہی ستارہ جبریل کو وہی چمکتا ہوا نظر آیا. تعلیمات حضور شیخ الاسلام. آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس جتنی گزارشات میں حضرت توجہ اور حضوری کی کیفیات کے ساتھ یہاں موجود رہیں. اب دو روایات، ایک روایت یہ کہ جبریل وہ ستارہ میں ہوں، اور دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ آدم اس وقت مٹی اور پانی کے درمیان میں. اب جب مٹی اور پانی کو جب آپ مکس کرتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گارا. اسے کیا کہتے ہیں؟ گارا. اب ان دو روایات کو اگر سامنے رکھیں تو ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں. فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ان کا وجود ایک گارے کی صورت میں تھا، گارے کی صورت میں تھا. اور فرمایا کہ وہ ستارہ میں تھا،
جو 70,000 بار چمکتا تھا، سال بعد چمکتا تھا، اور تو نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ اب جملہ دونوں کو ملائیں تو یہ بنتا ہے کہ جب وجود آدم گارے میں تھا، نور مصطفیٰ ستارے میں تھا۔ جب وجود آدم گارے میں تھا، میرا محمد ستارے میں تھا۔ بول لیں گے جملہ میرے ساتھ، بول لیں گے وجود آدم گارے میں تھا اور نور محمد ستارے میں تھا۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر ارادہ فرمایا قدرت نے کہ میں پہچانا جاؤں، فاحببت ان اعرف، میں نے محبت کی، مجھے میں نے چاہا، میری مشیت نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ آگے شاہ عبد الرحیم محدثی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیا کیا، فقابض قبضۃ من نورہ، فقط ایک اللہ تھا، کوئی دوسرا نہ تھا، فقط وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ اللہ تو تھا، رازق تو تھا مگر کوئی رازق کہہ کر پکارنے والا نہ تھا، وہ خالق تھا مگر کوئی خالق کی صدا دینے والا نہ تھا، وہ مالک تھا مگر کوئی مالک کہہ کر پکارنے والا نہ تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے چاہا، اس نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو کیا کیا، فقبض قبضۃ من نورہ، اللہ نے اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا، فقبض قبضۃ من نورہ، اللہ نے اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا اور اس کو سامنے رکھا، اور ارشاد میں، اے میرے نور میرا محبوب بن جا، کونی حبیبی، میرا محبوب بن جا۔ اور آگے کے الفاظ، انت عشقی وانا عشقک، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق، تو میری محبت ہے میں تیری محبت ہوں۔ اب دو ہو گئے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، ایک رازق ہے ایک مرزوق ہے، ایک عابد ہے ایک معبود ہے، ایک ساجد ہے ایک مسجود ہے۔ پہلے ایک تھا کوئی دوسرا نہ تھا، اب دو ہو گئے کوئی تیسرا نہیں، ایک اللہ ہے، ایک بنانے والا ہے، ایک بننے والا ہے، ایک سجانے والا ہے، ایک سجنے والا ہے، ایک دینے والا ہے، ایک لینے والا ہے، ایک مسجود ہے ایک ساجد ہے۔ اور یہ نور معارج النبوت کی روایت، توجہ، یہ نور مصطفیٰ لاکھوں برس اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، کبھی حالت قیام میں، اور ایک روایت کے مطابق ایک زمانہ ایسا بھی گزرا 1000 سال تک یہ نور حالت قیام میں رہا، پھر 1000 برس تک یہ نور حالت رکوع میں رہا، پھر 1000 برس تک یہ نور حالت قومہ میں رہا، پھر 1000 برس تک یہ نور حالت سجدہ میں رہا، پھر 1000 برس تک حالت قومہ، پھر سجدہ، پھر قیام، پھر رکوع۔ اسی طرح 2 رکعت نماز اللہ کے مصطفیٰ کے نور نے ادا کی، قیام، سجدہ، رکوع، تشہد، 1000 برس، 1000 برس، 1000 برس، 1000 برس، 1000 برس۔ اور جب 2 رکعت مکمل ہو گئی، 1000 برس دائیں طرف سلام، 1000 طرف بائیں طرف سلام، پھر آواز آتی ہے، اے میری محبوب کے نور، مجھے پہچانا؟ ہاں مولا، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرا اللہ ہے۔ آواز آتی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ محب اور محبوب کے درمیان کی گفتگو ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی تیسری تخلیق ابھی نہیں ہوئی، یہ اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان گفتگو ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب نور مصطفیٰ عرض کرتا ہے کہ رب کائنات، میں جانتا ہوں میری امت ہوگی، اور جس طرح میں نے قیام کیا ہے وہ بھی قیام کریں گے، جس طرح میں نے رکوع کیا ہے وہ بھی رکوع کریں گے، جس طرح میں نے سجدہ کیا ہے وہ بھی سجدہ کریں گے،